بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ہمارے ساتھ فاروق معین صاحب ہیں. آپ کو پتہ ہے ملک کی سیاسی حالات اور مالیاتی مشکلات جو پاکستان کو درپیش ہیں. ابھی کچھ 2-3 دن پہلے ہمارے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بھی کچھ ڈیٹیل بتائی ہے. اس سلسلے میں ہم فاروق معین صاحب سے بات کریں گے. ابھی یہ جو سیاسی صورتحال ہے اور مالیاتی صورتحال ہے اس سے اپنا تجزیہ پیش کریں. السلام علیکم فاروق معین صاحب. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دی شو. ذرا سا بتائیں کہ اب یہ جو مالیاتی مشکلات درپیش ہیں اور اس میں سیاسی حالات بھی ایسے چل رہے ہیں اور یہ استعفوں کی بھی بات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین نے جو بات کی ہے صوبائی اسمبلیوں سے ہم استعفے دیں گے, اس سلسلے میں تھوڑا تجزیہ پھر پیش کریں آپ اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں دونوں ہی چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یعنی سیاسی صورتحال اور مالیاتی جو پاکستان کو تکالیف ہے یا چیلنجز ہیں کس طرح اس کو کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے ملک میں تیل کے لیے وفد بھیجا تھا رشیا, اس میں پاکستان نے اور روس نے یہ مہربانی کری ہے کہ ہمیں سستے قیمت کے اوپر, ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کے اوپر پیٹرولیم کی مصنوعات, کروڈ آئل, ڈیزل, یہ پاکستان کو دیں گے. اور اس میں رعایت کے لیے تو اچھی بات ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ مدد کی روس نے. دوسری بات یہ ہے کہ جی پاکستان کے جو کھانے پینے کی مشکلات ہیں اس میں گندم کی کمی ہے, تو اسی طرح پاکستان نے روس سے $372 فی میٹرک ٹن یہ خریدنے کے اعلان کیا. گندم تقریباً 4.5 لاکھ ٹن ہے جی. کوئی برطانیہ کی ایک کمپنی ہے اس سے بھی کوئی 1 لاکھ ٹن خرید رہے ہیں گندم, تاکہ ملک میں جو آٹے کی قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں کیونکہ ہمارے پاس گندم کی شارٹیج ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے ہمارے لیے, لیکن اس میں دیکھیں کہ کب تک یہ بحران ختم ہوتا ہے, کیونکہ فصل تو مارچ کے مہینے میں ملے گی گندم, اور وہ کتنی پیداوار ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. تو سیاسی صورتحال کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, وہ تو ویسے کی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی. حکومت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم سے بات چیت کرے تحریک انصاف والے, لیکن بغیر کسی شرط کے. اب وہ کب ہو رہی ہے حکومت کی اور پی ٹی آئی کے مذاکرات, یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ دونوں کی پوزیشن الگ الگ ہے. تو اس سلسلے میں تو کچھ نہیں ہونا. لیکن تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ جی وہ دسمبر کے مہینے میں یہ تحلیل کروا دیں گے پنجاب کی صوبائی اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی. حکومت کہتی ہے تو آپ 2 صوبوں میں انتخابات کرا دیں گے. عام انتخابات کے تو کچھ ہے ہی نہیں تعلق کسی قسم کی بھی اس میں. پھر دیکھیے جو سب سے اہم چیز ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ٹانگ میں گولیاں لگی تھی جی وہ ابھی تک ان کی پٹی جو ہے وہ ہے موجود. وہ اتنے آمد و رفت نہیں کر سکتے لاہور میں اپنے گھر سے کہ جیسے وہ کہتے ہیں جی کہ عام انتخابات کرانا چاہیں تو وہ کس طرح انتخابی مہم چلائیں گے. تو اس لیے میں نے کہا کہ مارچ اگلے سال تک تو کوئی گنجائش ہی نہیں کسی قسم کی کہ پاکستان میں عام انتخابات کا اعلان ہوگا اور یہ ہوگا. جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ وہ بھی کہتے ہیں, جو افسوسناک یہ کہوں گا جی میں کہ پہلے تو کہتے رہے کوئی نہیں فوج کا کردار, کوئی نہیں فوج کا کردار. سابق سربراہ جو فوج کے وہ بھی یہی کہتے تھے, لیکن اب وہ تو خود سیاستدان بول رہے ہیں. یعنی پرویز الہی صاحب, ان کے صاحبزادے مونس الہی صاحب وہ بتا رہے سابق فوج کے سربراہ نے ہم سے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل جاؤ. تو عوام کے لیے تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ جو فوج کا کردار ہے پاکستان کی سیاست میں یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. جو ہو گیا اس سے تو کچھ بھی
تبدیلی اس وقت آ رہی. تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ آگے کی صورتحال میں جو عوام کی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے میں کس حد تک کون سی اقدامات اٹھاتی ہے موجودہ حکومت، سوائے اس کے کہ گندم امپورٹ ہو رہی ہے. یہ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا جی پچھلے مہینے کہ 26 لاکھ ٹن جو ہے ہمیں گندم امپورٹ کرنی ہوگی، جس میں سے 10 لاکھ ہو گئی ہے، 16 لاکھ ٹن اور ہونی ہے. تو اس طرح غربت، مہنگائی، بے روزگاری یہ کس طرح عوام کے لیے حل ہوں گے؟ اوپر سے جو ہے یہ سردی ہے اور آگے بارشیں ہوں گی، برف باری ہوگی، کس طرح ہم گزارا کریں گے؟ یہ صورتحال تو مجموعی اس وقت پاکستان کی یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں یعنی جو پی ٹی ایم ہے حکومت کی، وہ اپنے موقف پہ قائم ہے، تحریک انصاف اپنے موقف پہ قائم ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کچھ اور بولتے ہیں. تو اس لیے جو ہے فی الحال کوئی مطلب کلیئر کوئی پکچر نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کلیئر پکچر مطلب عام انتخابات کے سلسلے میں کوئی نہیں ہے. یہ جو موجودہ ارینجمنٹ ہے اسی میں فی الحال گزارا کرنا پڑے گا، اور کوئی ایسی صورتحال سامنے نظر نہیں آ رہی جس سے یہ گنجائش پیدا ہو کہ جی سیاسی استحکام آئے گا پاکستان میں. یہ اہم چیز ہے اس وقت پاکستان کے لیے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہوگا. تو اب دیکھیں آگے کس طرح کے ہفتے آتے ہیں یا مہینے آتے ہیں. ہم اس سلسلے میں کوئی حوصلہ افزا صورتحال نہیں ہے سوائے اس کے کہ سیاسی عدم استحکام ہے اس وقت، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. شکریہ فاروق صاحب، یہ تو آپ نے اچھا بتایا اور سیاسی صورتحال کے بارے میں بتایا کہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی کلیئر پکچر نہیں نظر آ رہی ہے. اب ذرا سا یہ بتائیں، جو مالیاتی مشکلات ہیں اب یہ اس کا کوئی حل ہے، اور یہ مالیاتی مشکلات کب تک رہیں گی؟ جیسے وفاقی وزیر خزانہ نے بھی کچھ ڈیٹیل بتائی تھی IMF کے حوالے سے اور یہ سب چیزیں، تو اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ اب یہ ہم کب تک اس مشکلات میں رہیں گے؟ اس میں تھوڑا سا میں کیا بتاؤں جی، IMF کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. دسمبر کا مہینہ ہے، وہ کب قسط جاری ہوگی، کب مذاکرات مکمل ہوں گے یہ تو نہیں بتاتے وفاقی وزیر خزانہ. ان کا بات چیت ہو رہی ہے. مطلب میرا کہنے کا ہے کہ اس سے ہمارے جو فارن ایکسچینج کے جو ریزروز ہیں وہ کم ہیں. ہمارے لیے سب سے زیادہ جو مشکلات ہیں مالی طور پر وہ اس کی ہے کہ ہمارے جب تک زر مبادلہ کے ذخائر نہیں بڑھیں گے ہمارے لیے مشکلات بڑھتی رہیں گی. دیکھیے روزانہ ریٹ دیتی ہے اسٹیٹ بینک کے، آج کے کیا ہے ابھی 224 روپے کا ہے جی بینک ریٹ ڈالر کا پاک روپی. آپ اوپن مارکیٹ میں جائیں تو 231 روپے کا ڈالر ہے. اب جو ایک وجہ ہے ہماری کہ ہمارے غیر ملکی جو پاکستانی ہیں جو ان کی ریمیٹنسز ہیں وہ اس لیول کی نہیں ہے جو پہلے ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب روپیہ بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ میں اتنا فرق ہے تو جو پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں وہ ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسے بھیجتے ہیں، ان کو اس میں فائدہ ہے. جو عوام اپنے فائدے کی چیز دیکھتے ہیں نا جی، چاہے قانونی ہو یا غیر قانونی ہو، اسٹیٹ بینک کے تھرو یا بینک کے تھرو نہیں بھیجتے. تو اس لیے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہیں جی. دوسری بات یہ کہ جب ہماری ایکسپورٹ کم ہوں گی، یعنی پچھلے مالی سال میں ہماری $3 بلین ایک مہینے کی ایکسپورٹ ہوتی تھی، اب $2.3 بلین پہ آ گئی ہے. ہو سکتا ہے اور بھی کم ہو جائے. تو اس لیے جو ہے یہ تو مالی بحران ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا. اور یہ تو جو آپ کہتے ہیں وفاقی وزیر خزانہ، انہوں نے کہا $12 بلین چاہیے ہمیں اگلے 2 ہفتے میں، جس کو بات کو بھی 4 روز گزر چکے ہیں اس بات کو بھی. تو جو ہمارے لیے فوری طور کے اوپر ضرورت ہے کہ غیر ملکی قرضے جو ہے وہ ہم واپس کریں
تاکہ جو ہے ہماری اللہ نہ کرے وہ ڈیفالٹ کی پوزیشن میں نہ آئے. جو اس وقت اعداد شمار ہے اس میں تو ہمارے لیے خطرات ہیں ڈیفالٹ ہونے کا. تو اس لیے جو ہے وہ لفظ میں استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ نہ کرے یہ ہو جائے. تو کون سی ہمارے لیے آسانیاں ہیں اس میں سوائے اس کے کہ دوست ممالک سے مدد مانگیں, اور وہ دوست ممالک مدد کر رہے ہیں, یعنی سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور چائنا. یہ ہمارے مدد کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے ابھی تو اعلان ہوا نا, سعودی عرب نے کہا $3 بلین جو نے اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے ہوئے اس کی مدت میں 1 سال کے لیے اضافہ کر دیا. تو اس طریقے سے ہماری معیشت چل رہی ہے, اور یہ ہمارے صورتحال ہے جہاں تک زر مبادلہ کے ذخائر کا تعلق ہے. تو آئندہ کے لیے حوصلہ افزا میں کیا آپ کو بتا سکتا ہوں, جو زمینی حقائق ہیں ان کو تو نہیں کوئی چھپا سکتا اس سلسلے میں. تو باری تو اللہ سے دعا ہی ہے کہ بس ڈیفالٹ نہ ہو پاکستان, اور یہ مالی مشکلات جو ہے یہ پوری ہو جائے, اور جو ہمارے غیر ملکی قرضے ہیں ان کی بربت ٹائم پہ پیمنٹ ہو جائے, اور ہمارے لیے مزید مشکلات نہ پیدا ہوں. اور نئی مارکیٹیں بھی تو نہیں ڈھونڈتے ہیں ہمارے ملک والے, جو جہاں مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں وہاں پر کوئی تھوڑی تبدیلی لائیں, ایکسپورٹر کو ایسا کریں کہ ایکسپورٹ تو کچھ بڑھیں. اب وہ جب کم ہو رہی ہیں ایکسپورٹ تو زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں. پاکستانی جو ہے وہ بینکنگ چینل سے کم بھیج رہے ہیں ریمیٹنسز, وہ ہنڈی حوالہ سے ہو رہا ہے گا. یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ صورتحال کیسی ہے. تو اس سلسلے میں میں آپ سے کیا اچھی خبر یا اچھائی کی بات کیا بتا سکتا ہوں کہ دعا کرے. باقی حکومت کی مرضی ہے کہ کیا فیصلہ کرتی ہے. سیاسی طور پہ تو کوئی فیصلے کی ضرورت نہیں, وہ تو باتیں نہیں, ہاں بات چیت کر لیں, بات چیت کوئی بھی نہیں ہو رہی کسی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں وہ بیان دے دیتے ہیں ٹی وی چینل پہ, وہ کہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں NRO نہیں دیں گے. جو جس نے کیا ہے وہ سب اب قوم کے سامنے آ رہا ہے کہ پہلے فوج کے سربراہ کیا کرتے رہے اور اب صورتحال کیا ہے. ریمیٹنسز کے حوالے سے ذرا سا بتائیں فاروق صاحب, کہ ریمیٹنسز جو ہیں, جو پچھلی دفعہ جو عمران خان صاحب کی حکومت جو تھی اس سے اب کیا ریمیٹنسز کم ہو گئے ہیں یا اسی لیول کے آ رہے ہیں, کیا ہے اس میں کچھ تھوڑا سا بتائیں. میں نے آپ سے گزارش کری کہ 224 روپے, 231 روپے بینک ریٹ, 224 روپے $1, اوپن مارکیٹ میں 231 روپے. یہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے, 6 روپے, 6.5 روپے, 7 روپے, یہ ریٹ چلتا رہتا ہے. کبھی 5 روپے کا فرق ہو جاتا ہے. لیکن میں نے آپ سے گزارش کری کہ جو پاکستانی غیر ملک سے بھیجتے ہیں پیسے, وہ کو سوچنے کی چیز ہے نا کہ جب ان کو بینک ریٹ میں 224 روپے ملیں گے, ہنڈی حوالے سے بھیجیں گے 231 روپے ملیں گے, تو کیوں وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں, جبکہ ہنڈی حوالہ والا تو گھر پہ دے کے جاتے ہیں پیسے, سیف بھی ہے وہ, اس میں جو ہے اللہ نہ کرے کہ پیسے نہیں چھینے گا آپ سے, کچھ نہیں مصیبت کرے گا. تو اس لیے جو ہمارے ریمیٹنسز ہے وہ اس لیول کے تو ہے, وہ آ رہے ہیں, لیکن بینک کے ذریعے جو آنے چاہیے جس سے فارن ایکسچینج ریزروز پاکستان کے بڑھیں, اس میں کمی آ رہی ہے. یہ وجہ ہے. اور جو ہمارے پلانر ہے, وفاقی وزیر خزانہ یا فائنانس منسٹری, وہ بھی تو سوچے نا یہ کہ اس میں کس قسم کی ہے یہ ترکیب ہو, یا کوئی آپ مراعات دیں یا آپ ریٹ بڑھائیں تو تاکہ وہ بینک کے تھرو بھیجیں بجائے ہنڈی حوالہ کے, کچھ ایسے یا تو ترمیم کریں یا کچھ ایسے. پاکستان کے دیکھیں چھوٹے شہروں میں, خیبر پختونخوا میں یا صوبہ پنجاب میں, وہ گھروں پہ جب پیسے ہنڈی حوالے کے ملتے ہیں تو حکومت کی تو کوشش ہوتی ہے نا جی کہ بینک کے ذریعے آئے یہ وہ, کیونکہ جب عوام اپنا فائدہ دیکھتے ہیں نا جی, عوام کہتے ہیں ہمیں اس میں فائدہ ہے, ہم اس سے کیوں بینک کے تھرو منگوائے. یہ سیدھی سی بات ہے نا. اب اس میں کیا بتاؤں کہ کس طریقے سے آگے کی صورتحال بہتر ہوگی. یہ تو آپ دیکھیں نیا سال شروع ہو
کہ ہمارے لیے کیا ایسی چیزیں اس مہینے میں پازیٹیو ٹائپ کی کوئی ایسی چیزیں ہو جس سے ہمارے لیے ایسی صورتحال پیدا ہو کہ مشکلات میں تھوڑی کمی آ جائے. مشکلات دور تو نہیں ہو سکتی ہیں, کمی آ جائے. باقی جو ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عام انتخابات بالفرض بحال بحث کے لیے کر لیں تو اس میں آنے والے بھی کس طرح تبدیلی لے آئیں گے. صحیح بات ہے. معاشی صورتحال میں یا مالیاتی صورتحال میں یہ سوچنے کی چیز ہے کہ پاکستان کے عوام کیا سوچیں اور حکمران کیا سوچیں اور کیا قانون سازی کرتے ہیں, یہ دیکھنے کی چیز ہے. شکریہ فاروق صاحب, یہ تو آپ نے اچھی خاصی ڈیٹیل بتا دی, لیکن آپ بتائیں نا آگے کا منظرنامہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہوگا سیاسی صورتحال میں بھی اور مالیاتی صورتحال میں. یہ آپ سے آخری سوال میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اب یہ تو ڈیٹیل اچھی خاصی بتا دی, آگے کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا ملک میں اگر انتخابات بھی ہوں یا اس سے پہلے یہ تحلیل ہوتی ہے جو ہماری اسمبلی ہیں, اگر عمران خان صاحب جیسے کہ کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں بتائیں کہ پھر آگے کیا ہوگا. شکریہ عاطف صاحب. دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کری کہ جو اس حکومت کے مخالف ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. اب ان کے جو سربراہ ہے وہ زخمی ہیں, ان کی ٹانگ میں گولی لگی تھی. جب تک وہ مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہو سکتے, اگر بالفرض بحال میں کہا نا کہ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جیسے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ دسمبر کے مہینے میں تحلیل کا جو ہے وہ سب ایم پی ایس کے دستخط لے لیے اور اختیار دے دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کے اسمبلیوں کو تحلیل کر دے. تو وہ کہتے ہیں یہ دو صوبوں میں انتخابات ہو جائیں گے. حکومت کہتی ہے کس بات کی بات کریں, جو ہے وہ تو ہم وہ پھر ہرا دیں گے ان کو. وہ کہتے ہیں ہم ان کو ہرا دیں گے, لیکن اس سے پاکستان کے مسئلے کا کوئی حل نہیں. دو صوبوں کی, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور پاکستان کا تیسرے نمبر کا صوبہ خیبر پختونخوا میں اگر ہوئے تو کیا کر لیں گے. صوبہ سندھ والے کہتے ہیں پیپل پارٹی ہم تو نہیں توڑتے اسمبلی, بلوچستان والے بھی کیا ہمارا تو نہیں کوئی تعلق اس سے. تو پاکستان میں عام انتخابات کی راہ کس طرح ہموار ہو رہی ہے وہ میں نے آپ سے گزارش کری کہ یہ بتائیں کہ وہ تو اگست تک ٹھہرنا پڑے گا, سن 2023 تک پھر ہی ہوگا نا. اور جو پاکستان ہے وہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ جو مدد کر رہے ہیں ہماری, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور چائنا, یہ ہماری جو ہے مالی مشکلات میں ہماری مدد کر رہے ہیں. تو کون سی اچھی تصویر میں دکھا سکتا ہوں, جو صورتحال ہے وہ تو یہی ہے. اس وقت صرف عوام کے لیے مشکلات زیادہ ہے کہ مہنگائی, بے روزگاری اور غربت میں بھی تو اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں, اس طرف نہیں کوئی توجہ دیتا. بہت شکریہ فاروق صاحب. دیکھا ناظرین, فاروق صاحب نے کتنا اچھا تجزیہ بھی پیش کیا سیاسی صورتحال کا اور مالیاتی صورتحال کا. آپ کو پتہ ہے کہ مالیاتی صورتحال اللہ کرے جس طریقے سے الیکشن کی جلد باتیں ہو رہی ہیں لوگ مان جائیں اور دونوں پارٹی بھی مان جائیں, الیکشن ہو, لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد بھی صورتحال بہتر ہوگی؟ اس کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں. ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس تجزیے کو بھی, جیسے آپ پہلے تجزیے کو لائک کرتے آ رہے ہیں, ماشاءاللہ فاروق معین صاحب کے تجزیات بڑے اچھے لائک کیے جا رہے ہیں, آپ اس کو بھی لائک کریں. جو نئے ناظرین ہیں اس کو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں. اس وقت کے لیے اتنا ہی کافی. مجھے فاروق معین صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.